بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انسان صبح کرتا ہے اس فکر میں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، اس کی ایک خاکہ تیار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اس جدوجہد میں کام بھی ہوتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام۔ اب یہ چیز سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیوں پیدا کیا، کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کا مقصد یہ ہے کہ حیوان نہ بنے، جتنے چوپائے سب کے چار ہیں، ایسے انسان کے دو ہاتھ دو پیر، لیکن فرق کیسے اسی کہا گیا ہے اشرف المخلوقات۔ اللہ نے جتنے درندے جانور اور جتنے چوپائے کے رہتے ہیں سب کو چار، ان کو چاروں کام ایک ہی سے لیتے ہیں، یعنی ہاتھ سے کام نہیں لیتے بلکہ پیر سے کام لیتے، چلتے ہیں پیر کے بل۔ اس کو سوچو، اس پہ غور کرو گے ایک تو اللہ تعالیٰ کے دیکھو کہ ان کو کمر جھکا دی ان کی، وہ کھڑے ہوئے، کوئی کہ ہاتھی کھڑا کر دو دو پیر کے بل، وہ سکھاتے ہیں اس کو، وہ چند لمحے کے لیے مگر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے جانور ہیں، بلی، کتا اور جتنے جانور ہیں، بکری، گائے، بھینس، کبھی پیر ہاتھ اگلے پیر ہوتے ہیں اٹھاتے نہیں ہے پیر۔ اس کو سوچو، اگر اللہ نے مجھے ویسے بنایا ہوتا ہاتھوں کا ہم پیروں سے لیتے، پیر سے لیتے، ہاتھ نیچے کر دیا۔ اس کو پھر سوچو گے اللہ بہت کرم کیا آپ نے مجھے انسان بنایا۔ یہ چیزیں ہیں، اسی کو قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس آیت کے اندر پوری سائنس ہے۔ موشن ہوتے ہیں، بینڈ کہتے ہیں، بو کہتے ہیں، جھکنا، یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوئیں؟ انسان کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے الاسٹیسٹی رکھی ہے، جھکنے صلاحیت۔ عقل حیران ہے، ہڈی کبھی جھک سکتی ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں ایسے لیگمنٹس بنائے، ایسے انہوں نے رکھے ہیں ان سوراخ کے اندر، وہ ان کو تاکہ پھر ہوتے ہیں تصویر کے اندر ہوئے، ایسے ہی وہاں پر ہوتا ہے۔ ایک مرض ہوتا ہے بیمبو اسپائن کہتے ہیں اس کو، یعنی بانس جیسا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، بانس کو کوئی جھکانا چاہے جھک نہیں سکتا۔ ایسے ہی جب مرض ہوتا ہے انسان کہتے ہیں پرپینڈیکولر، سیدھا بیٹھا رہتا ہے، یوں ٹوسٹ کر ہی نہیں سکتا، دائیں بائیں مشکل، جھکنا بہت مشکل، ناممکن۔ یہ سوچو ہم لوگ جھک کے کام کر لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیدھا کر لیتے ہیں، جھکنا تو ہوتا ہے اس کے اندر۔ پوری سائنس جو ہے یہ معرفت کے خزانے ہے، یہ سائنس۔ مسلمان سائنس پڑھتا نہیں اور سب کوشش نہیں کرتا، پڑھنا چاہیے، ایسا فن ہے بہت دقیق بھی ہے، لیکن دقائق سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب معرفت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے بہت حلوہ ہو گئے۔ انسان کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان میں سب سے مشکل اعضاء جو دماغ ہے، سب سے مشکل اناٹمی دماغ کی ہے۔ اس کے علاوہ جب جو واقف ہے ان سے پوچھو، کہتے دماغ ہل گیا، ایسے کیسے ان کا وینٹیکل بنے ہوئے، اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ بنایا ان کو، کیسے میموری رکھی اس کو اندر، کیسے باتوں کو کیچ کرتے ہیں، کیسے پرزرو کرتے ہیں۔ سننا اور اس کو محفوظ کرنا یہ دماغ کا کام ہے۔ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، زبان تو وہی ہے، سب نے اسے کہتے ہیں برابر تکرار، ریپیٹیشن کہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور یہ حفاظت جو ہے اللہ ہی کی کرم سے ہوتی ہے۔ حفاظت کی جو ہے تعزیت اللہ تعالی قبض قدرت میں ہے،
جب انسان بنے گا، حیوان نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کو شہادت عطا فرما گے. تم دین میں لگو، اور دین کو اس لیے کہ اللہ کا یہ انعامات الہیہ ہے کہ مجھے اس نے حکم دیا اور فضل فرمایا کہ میرے دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق تو وہی دیتے ہیں. آج ہم لوگ توفیق کی ناقدری کرتے ہیں. کھانا پانی جتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں یہ توفیق الہی سے ملتی ہے، اور توفیق الہی سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. کتنا ہی لذیذ کھانا رکھا ہو، ایک مرض ہوتا ہے اشتہا، وہ ختم ہو گئی اس کی. بڑی اطباء کوشش کرتے ہیں، اس کے میتھڈ بتائے ہیں کیسے ٹیسٹنگ لائن ڈیولپ کرو. پھر یہ چیز دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون. آج دنیا جو اندھیرے میں جا رہی ہے، اجالے میں اندھیرے میں جا رہی ہے. سائنس کے مضامین کو دیکھنے سے اور معرفت ملے گی، وہ نافرمان نہیں کرے گا. ایک تو مسلمان ہو کے پڑھتے نہیں، کوئی سا بھی علم ہو پڑھو اس کو، کیونکہ ترغیب دی علیہ السلام نے. کوئی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہوتا علم لدنی ہے، اس کو دیا اللہ نے، وہ علم ہے ظاہری علم سے نہیں پڑھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری علم کے کتاب سے پڑھا ہوتا، استاد ہوتے بالکل نہیں. یہ یہاں پر لدنی کہتے ہیں. ایسے بڑے اکابر گزرے ہیں، کتاب سے بالکل کوئی واسطہ نہیں رہا ان کا، بڑے کاملین میں سے گزرے. یہ کیوں؟ تقوی کی برکت سے. انہوں نے اللہ کا کہنا مانا، نبی کا کہنا مانا، ان کی ہدایت پر عمل کیا، ان کو اللہ نے نواز دیا کہ ٹھیک ہے تم ڈرو نہیں، ہم تم کو دیتے ہیں. اور ایسے ایسے بیان کرتے ہیں وہ کہ جو اشش کرتے ہیں. بعض علم ایسے ہوتے ہیں گھریلو کہتے ہیں، علم ہے لیکن اس کو لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے. اللہ کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں. مدرسے سے فارغ کرنا ہے، میں تو فارغ ہوں، میں تو عالم ہوں، میں عالم ہوں، یعنی فلاں فارغ. بعض مدرسہ پڑھائی ہی نہیں، اور علامہ تھے وہ. انہیں میں حاجی امداد اللہ صاحب احمد مکی، مولانا شاہ محمد فتح بڑی مدرسہ داخلہ نہیں دیا، اور علامہ تھے. یہ علم کے میں بہت ڈوبے ہوئے تھے. بڑے بڑے جید علماء ان سے جو ہے ہاری مان گیا، کہتے ہیں ان کے تہذانو کرتے تھے. اکابر میں سے بڑے میں سے شاہ سید عبدالعزیز دباغ تھے، امی بزرگ تھے. یہ چمڑے کا کام کرتے تھے. آج کل ہم لوگ کو چمڑے کا یہ چمار ہے، یہ قصائی ہے. یہ پیشے کو انہوں نے اس کو نام دے کے اس کو نیچا کر دیا. اس پہ میں تو سخت رد کرتا ہوں. یہ جو برادری تقسیم کی ہم لوگوں نے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پیدا کیا ایمان دیا اس کو. یہ تو بڑی دیکھو کتنے بڑا پنڈت ہو لیکن ہم اس کو نہیں گردانے، ادنا سے ادنا مسلمان سے نہیں گردانے گئے. یہ آج امت میں بھی فساد آ گیا. منہ پھٹ کہہ دیتے ہیں یہ تزلیل جو گناہ گار ہوں گے. وہ کسی کے حسب مذہب پہ فخر وہ کرنا، حسب مذہب پہ فی نکالنا، میں جلا ہے، میں وہ قصائی، اور دنیا وہ کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو. یہ چیز پیشہ کیا انہوں نے. انبیاء نے بہت انہیں میں سے درزی پیشہ سے ادھر کیا، درزی تھے. آج ہم لوگ میں قوم کا درزی ہے، وہ قوم کا نائی ہے. فن سکھایا، اس فن کو انہوں نے، ہم فائدہ اسی سے اٹھاتے ہیں لیکن اس کو تحقیر کرتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. جتنے یہاں اس ملک کے اندر مسلمان ہیں 90% غیروں سے قبول کیا، انہوں نے پیشہ اختیار کیا. ایک ہے بھی جڑائی ہو گیا. یہ قصائی ہے، یہ مرغوزی ہے، یہ نائی ہے. ان کو لوگ لیتے ہیں پیشہ ہے یہ. چونکہ اسی لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ اپنے حسن نسب پہ فخر کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. یہ میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں فاروقی ہوں، میں صدیقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں. یہ 4 کیٹیگری آتی ہے. حسنی حسینی
یہ اعلیٰ کہلاتے ہیں. ایک تو نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے وراثت ان کو دیا، چونکہ اعلیٰ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور خلفائے راشدین ایک کہتے ایک جان دو غالب، سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، سب قریش ہیں اور سب نبی کی اولاد ہیں. چاہے وہ علی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، صدیقی ہو، ایک ہی سب نبی کی اولاد ہیں. آگے چل کے نسب ایک مل جاتا ہے. اس لیے فوقیت کہ یہ شیخ کی اولاد کو ہم لوگ کیوں اکرام کرتے ہیں؟ شیخ کی وجہ سے. اس لیے سادات کیوں اکرام کرتے ہیں؟ آپ کی جتنے غابر ہیں سب کے اسی جو ہے ان سے رشتے ہوتے، لیکن دوسروں کو وابستہ. اسی لیے آپ نے بات کام ایسے کیا تاکہ یہ عرب کے اندر بہت آنا تھی، بہت زیادہ آنا تھی، بہت متشدد تھے اس میں. اس کو آپ نے مٹایا. خود سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کہتے ہوئے خود ہے، لیکن اپنی پھوپھی صاحب بہن سے نکاح کیا ان کا. اس کو مٹانے کے لیے آنا مٹ گیا تمہاری. آخر شادی بیاہ ہوتی رہی. یہ جو کروڑوں مخلوق ہیں کیا ایک ہی نسب چلے آ رہے ہیں؟ اسلام قبول کیا کہ ہم سب اتحاد ملت وعدہ کہا گیا اس کو. ایک قبیلہ ہمارا یعنی اللہ کا قبیلہ ہے، اسی اہل اللہ کہتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ بڑی کمی کی بات ہے. اسی لیے ایک تو ایسی مارے پیٹے جا رہے ہیں دوسرے کی الگ اصل نسب پہ نہیں، وہ قوم کا فلاں ہے اسے بنا دیا. پہلے ہم بھی شریک تھے اس میں، اس گناہ میں. اس کے اللہ نے توفیق دی توبہ کرنے کی. اسی لیے اپنے بچوں کو تاکید کی نسب پہ فخر بالکل نہیں. تو اللہ نے نعمت دی ہے. اس شخص کیا قصور؟ اللہ نے جہاں پیدا کیا، جو اللہ نے بنائے. 90% تو غیر مسلم جو ہیں وہ ایمان لائے، انہیں کو جائے. اس سے جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ نے ان کو ضائع بھی نہیں کیا. جتنے نوابین ہیں سب نو مسلم کہلاتے ہیں. ہندوستان کے اندر اکثر نوابین سب غیر مسلم ہیں. اس کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ٹھاکر کے بارے میں خاص طور سے، یہ سادات میں سے ہیں. جو قوم کا سردار ہوگا وہی سید کہلاتا ہے. یہ اہل ہنود میں پنڈت اور ٹھاکر دو قوم ایسی ہیں جو اعلیٰ کہلاتی ہیں. ان کا تعصب بہت زیادہ ہے. وہ اسی سے مسلمان لے لیا. یہ شودر ہے، یہ چمار ہے، یہ پاسی ہے، یہ کرمی ہے. جتنے بھی رزیلے تھے ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنے بابا بٹھا نہیں سکتے. پہلے یہ تھا کوئی پنڈت کا ہاتھ نہیں، کوئی چمار کو چلا جائے ان کے پاس پھٹ گیا بس خطرناک ہوتا تھا. تیری یہ ضرورت. لیکن یہ اسلام نے مٹایا. تم مسلمان ہو، میرے پاس آؤ، ہمارے بیٹھو، ہم تمہارے بھائی چارے کریں گے. ذمہ داروں بھی یہ آنا تھی. میری والدہ مرحومہ نے اس کو ختم کیا. یہاں پر وہاں پر میری خالہ مر گئی تو خواتین جتنی آتی تھے اکثر جو وہاں پر جولائی قصائی جس میں خواتین آتی ہیں ملنے کے لیے. بیٹی آئی ہیں، بیوی آئی ہیں، سب نیچے بیٹھتی تھی. وادان گانی اوپر بیٹھو. خالن بھی سکھا اوپر بیٹھاتی تھے. یہ ہونا چاہیے. غلام کو آپ ساتھ بیٹھا کھانا کھلاتے تھے تو نوین کر کے جاتے. آج کوئی ملازم کھانا ساتھ کھلاتا ہے. میری حاضری ہردوئی ہوئی. حضرت میرا ملازم تھا، گلو کہتے تھے ان کو، بیچارہ بالکل پڑھا لکھا بھی نہیں لیکن ساتھ میں رہ گیا تھا. حضرت ناشتے پہ میں حضرت والا اس کو بلوایا خاص طور سے کہ تم میرے ساتھ ناشتہ کرو. یہ چیز سوچو، یہ ہے اسلام عملی زندگی میں. آج ہم لوگ بڑے افسوس پاتے ہیں، ذات پات پہ سدا بکھر گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. علم اگر ہو جائے تو کبھی تو اس سے ہاں یہ ایک طرف یہ کیا ہے، اپنے کنبے کو پہچان لو. پہلے ترغیب بھی دی ہے. اگر کوئی شخص ان خانوادوں میں سے ہے وہ ایک برادری کہلائے گی، چاہے
علوی ہو، عثمانی ہو، صدیق ہو، فاروق ہو، حسنی ہو، حسینی، یہ ایک قبیلہ ہے، انہیں لڑکے دیں گے، اس میں گراوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے اس کے حرکات برے، عادات برے، اور ایک غیر اس میں ہے عادات اچھے، صالح بھی ہے، دیندار بھی ہے، ہم ترجیح اس کو دیں گے۔ یہ شریعت ہے۔ اب دیکھو ان کے نام عرض کر دو، مفتی کفایت اللہ صاحب نور الرحمن قدو، پورے دنیا میں مفتی اعظم مشہور ہے، اور ان کا سب لوگ لوہا مانتے ہیں۔ یہ حلاق میں سے تھے، جس کو عرف ہم لوگ اتنائی کہتے ہیں۔ ان کی اہلیت سادات میں سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ اتنے علامہ میں بیٹی دوں گا، ان کی شادی کی انہوں نے۔ یہ ہمارے قابل یہاں پہ لوگ نے کہا لڑکی بھیج دی، انہوں نے دین کو دیکھا، دین علامہ ہے۔ انہیں میں سے بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری عبد الخالق صاحب، عبد المالک صاحب، اور یہ تھے علی گڑھ کے، یہ تھے حلاق، لیکن پوری دنیا میں چھا گئے، قرآن سلسلہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عبد الخالق صاحب، عبد المالک صاحب، یہ جو آج کل ایک خانہ گھس گیا ہے کنجلے جولائی قصائی کہنے کا، یہ نکالنا چاہیے۔ یہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بندے ولی کو ہے، وہ سب جتنے مومن ولی الہی ولی اللہ کے ولی ہیں، ان کو تم نے برا کہا، ان کو تم نے حیثیت کی، یہ کون سا عقل ہے؟ میاں جولا ہے، وہ قصائی ہے، وہ کجورا ہے، ایسے پیشہ ہے اس نے اختیار کیا۔ کجورے کا سب سے اچھا استعمال میں نے دیکھا گلبرگہ کے آس پاس کا، بہت پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ کجورا بالکل نہیں کہتے، یہ کام ہی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں باغبان، ان کو باغبان کہتے ہیں۔ بہت پیارا جملہ ہے یہ۔ جتنے پورا خبر سب کھاتے پیتے، بڑے پیسے والے، کروڑپتی ہیں، وہ دین میں لگے، لفظ وہاں کے لوگوں دیا باغبان کہتے ہیں ان کو۔ اور یہاں ہمیں کچھ نہ رہے، وہ قصائی ہو۔ اللہ سے ڈرتے نہیں تم نے، یہ جملے کہہ کے کیا نعمت میں ہے اس کا، دیکھو ایمان کی دولت ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، ذات کو نہیں دیکھیں گے۔ کہیں جو بازو کا انا ہوتی ہے نا، اپنے اندر ایک سپریمیسی کہتے ہیں، میرے اندر سپریمیسی ہے، میں سید ہوں، خاندانی سید ہوں، وہ سپریمیسی کیسے آ گئی تمہیں؟ انہوں نے تواضع اختیار کی۔ سید کہتے ہیں جو قوم کی خدمت کرے تو غلام ہو جائے گا معنی کے لحاظ سے۔ انہوں نے خدمت کی، قوم کی خدمت کی۔ آج ہم لوگ جو ہیں اس نام کو غلط فتح اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے، میں ہر بچہ آتا ہے میں سید فلاں ہوں، ارے بھائی ہم اللہ کے بندے، ٹھیک، نعمت تو الگ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی قدر کریں گے کہ یہ میرے نبی کی اولاد سے ہے۔ وہ سر آنکھوں پہ جیسے پیر کی اولاد کو بقدر کرتے ہیں، یہ سر کوئی بھی ہو، کسی قبیلے سے ہو۔ ایک تیلگو ہے، وہاں تھانوی نے اجازت دی، مجھے بیعت کیا، بہت بڑے بزرگ تھے وہ، لیکن قوم کے تیلی تھے۔ انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں قوم کا تیلی ہوں، مجھے آپ نے اجازت دی۔ لوگ کیسے ہم سے مانوس ہوں گے؟ پیارا جواب دیا بات تھانوی نے، فرمایا کہ بعض تیل گھی سے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بعض تیل گھی سے اچھے ہوتے ہیں، اور ہے بھی ایک سرسوں کا تیل، ایک بادام کا تیل، فرق ہے دونوں میں۔ ایک سرسوں تیل، ایک پستے کا تیل، چرغوزے کا تیل، اخروٹ کا تیل، یہ تیل کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ تو اس کوالٹی دیکھو، چاہے کتنا بھی ہو، بھائی روغن بادام ہے، اب یہ سرسوں کا تیل ہے، اس سے نیچے ہے، وہ ہے تیل، لیکن گھی سے افضل ہے، گھی سے کہیں زیادہ قیمت، دیسی کی زیادہ قیمت ہے اس کی۔ تو یہ تھے ہمارے مولانا تھانوی کہ بعض تیل گھی سے اچھے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے دین میں تو پختہ ہو، دین عمل کرے، وہ ہم کہیں گے۔ یہ شودر جیسی غیر مسلم کی عطایا ہے، ان کا تو باقاعدہ یہ ان کی میتھولوجی ہے، یہ پیر سے پیدا کیے گئے، یہ قبیلہ کرام نہیں ہے، ٹھاکر ہاتھ سے پیدا کیے، قبیلہ کرام ہے۔
اس طریقے سے پوری اچھی جو واقف نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، ان کی کتاب پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہر کتاب جو ہے رد نہیں کرے، ان کی بھی غیر مسلم کی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تعصب نہیں ہوتا، وہ بتا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آج قوم کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئے، اعمال بد کیسے پیدا ہوئے، عقل حلال کی فکر نہیں کی، حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے ان کے، اپنے آپ کو سنت سے نہیں ڈالا، سنت تعلق نہیں پیدا کیا، یہ کیسے مسلمان ہے؟ تو اللہ کا عذاب تو آ جائے گا۔ گناہوں سے بچو، حلال روزی کی فکر کرو اور قناعت بھی کرو۔ آج امت قناعت سے دور ہو گئی، اور جہنم کی نشانی ہے حل من مزید، حل من اللہ۔ قناعت جانتی نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ نے مجھے اتنے پیسے ملازمت دے دی، مل تو گئی ملازمت، کتنے لوگ پریشان حال ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب تمہارا تعلق کسی اللہ والے ہوگا۔ تعلق اللہ کیسے بڑھے؟ اللہ والے پا جایا کرو۔ وہ اسی امید ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص آیا، اس کی اصلاح کرو، یہ تھوڑی کہ اس کو مار پٹائی کرو۔ توجہ ہوتی ہے ان کی، وہ دعا کرتے مالک سے کہ اللہ یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو حقیقت ہے، ان کے دلوں آپ نے ڈالا، اب جو بات میں عرض کروں ان پہ نفع پہنچائیے۔ یہ ہے تو دنیا میں جتنا تم قربت حاصل کر رہے ہو، دین میں لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہیں کسی ملک میں ہو ناکام نہیں ہو، کامیاب رہو گے، اور لیکن شرط پکا مسلمان، دھوکہ نہ دو، دھوکہ نہ کھاؤ، دیانت داری کرو، لین دین میں احتیاط۔ کتنے لوگ آج کل ہیں شادی بیاہ میں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، یہ غیروں کے رسومات میں سے ہے، کاٹ خود غیروں کے رسومات میں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا، اور کیا امیر کیا غریب سب اسی میں مبتلا ہو گیا۔ کاٹ چھپنا ضروری ہے، تم نے پیسے کو ضائع کیا، ہم پیسے کے امین مالک نہیں ہیں، پھر رد کرنا چاہیے اس کو۔ اور جو کارڈ دے کے ہمارے بہت کارڈ آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کتنے پیسے ضائع کیا انہوں نے، کیونکہ خشیت نہیں ہے۔ ہم سے باز پرس ہو گیا اللہ تعالیٰ میں نے تم کو فلاں چیز دی، تم نے کیوں خرچ کیا؟ اب جواب دو اس کا کہ یہاں کی چھوٹی زندگی جواب بہت لمبے ہوں گے، اسی لیے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہاں کے پیشوں کو پیش نظر رکھو، اللہ تعالیٰ کے پیش ہونا میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو کوئی نہیں کرتا، دیانت داری نہیں کرتا۔ پہلے لوگ خشیت ہوتی تھی کم کرتے تھے، اب دیانت داری، اب یہ پہلے تو یونیورسٹی میں ہوتی بددیان تھی، اب دینی مدارس ہونے لگی۔ یونیورسٹی میں کیا تھا؟ پراکسی چلنا، پراکسی خوب چلتی ہے، تو سے گزر چکے ہیں، خوب پراکسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر انفیمنس کو استعمال کرنا، نقل کہتے ہیں اس کو، ٹیز کرنا، استاد کو برا بھلا کہنا، انہیں سے فائدہ اٹھا رہے، انہیں برا بھلا کرو، آئے دن اسٹرائک، کلاس بھنگ کر دی میں نے، یہ کون سی ہے؟ حیوان ہے لوگ، جاہل ہیں یہ لوگ۔ یونیورسٹی ڈیفینٹ کیا ہے؟ بہت دو جملے ہیں اس کے اندر، اٹ از اے پلیس آف لرننگ، یہ ہے یونیورسٹی، تعلیم گاہ کہتے ہیں اس اردو میں۔ یہ مدرسے میں جا گئے، دینی مدرسے کے اندر سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دین کی اہمیت دل میں نہیں تھی تمہارے، تو نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، یہ خاص بات یہ ہے۔ جتنا گناہوں سے بچاؤ گے اتنی قلب نور پیدا ہوگا، جتنا گناہوں سے بچاؤ گے تھا سے رغبت ہوگی۔ آج نماز میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ہماری ہی تمہاری چیز میں ہے، حلال روزی کی نہیں فکر کی، حرام پیٹ میں جا رہا ہے، تقویٰ اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کی مخاطب کیا، بار بار کہو ان کو اثر ہوگا، انہیں ایک بار کہتے ہیں بار بار کہو، یہ مومن کے لیے ہے، ان کو نفع پہنچے گا۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ چیز ہے، اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔
ایک بات جو چل رہی ہے آج کل، فائدے جو تلاوت کے 2 دفعہ سناتے رہے تاکہ یاد بھی ہو جائے. اللہ فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 آیتیں پڑھے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. اس نے کہا ہے غافل نہیں ہے وہ شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. نمبر 2، جو شخص 50 آیتیں تلاوت کرے وہ حافظین میں لکھا جائے گا. وہ 4.5 ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا اس نے. نمبر 3، جو شخص 100 آیت یاد پڑھے وہ قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی 2.25 مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کیا جائے گا. یہ ہے اس کا اندر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی لیے تلاوت کرو گے نفع بھی ملے گا، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوگے، گالی گلوچ سے بچو گے، لہجے کلام سے بچو گے، تقابل سے بچو گے. یہ ہے دین. اب دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ.